اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ سکھوں کا گردوارہ اور اڑنے والی بلی قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضور والا قرآن مجید میں انسانی نفوس قدسیہ کو اولیاء اللہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ان بزرگ ہستیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہم انہیں صوفیاء بھی کہتے ہیں۔ ان اللہ والوں نے تبلیغ اسلام اور تنظیم ملت کے لیے ہمیشہ شاندار رول ادا کیا۔ صوفیاء اسلام کا کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج میں جتنا ہاتھ ان اولیاء کرام کا ہے شاید کسی کا ہو۔ حضرت میاں میر قادری علیہ رحمہ اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اسم شریف میر محمد تھا، لقب میاں میر، پادشاہ میر، میاں جیو اور بالا پیر بھی ہے۔ حضرت میاں میر سن 938 ہجری میں بمقام سیوستان یعنی سیون شریف ضلع دادو سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مذکورہ سن ولادت شہزادہ دارا شکو ابن شاہ جہاں پادشاہ نے اپنی تصنیف سکینۃ الاولیاء میں حضرت میاں میر کے بھتیجے کے حوالے سے درج کیا ہے۔ حضرت میاں میر کے والد بزرگوار کا نام قاضی سائیں دتا ابن قاضی قلندر فاروقی ہے، جو 28ویں پشت میں حضرت عمر فاروق سے جا ملتے ہیں۔ والدہ کا نام فاطمہ بی بی تھا، جو نہایت زہد و تقوی اور عبادت گزار اپنے وقت کی رابعہ عصر خاتون تھی۔ حضرت میاں میر کے 4 بھائی تھے، قاضی بولن، قاضی عثمان، قاضی طاہر اور قاضی محمد۔ 2 بہنیں بی بی جمال اور بی بی باری تھی۔ 12 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ والدہ نے تعلیم و تربیت کا ذمہ اٹھایا۔ غوث دوراں حضرت شیخ خضر سیوستانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت سے مشرف ہوئے۔ کچھ عرصہ مرشد کی صحبت میں رہے۔ ان کی توجہ کے زیر اثر ما سوا اللہ کو ترک کر دیا۔ حضرت میاں میر اپنے مرشد کی اجازت سے 25 برس کی عمر میں لاہور آئے اور یہاں پر آ کر دین مبین کی تبلیغ کی۔ آپ نے لوگوں میں محبت اور پیار بانٹا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آپ کی اس حب کے تحت آپ کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ اس سے ہی جڑا ہوا ایک واقعہ آج ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس زمانہ میں لاہور سکھ گردی کا شکار تھا، ان راہزنوں اور لٹیروں کی بربریت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور لاہور کی تمام مساجد، مقابر اور خانقاہوں کا سنگ مرمر، سنگ سرخ اور دوسرے قیمتی پتھر ان سکھوں نے اکھاڑ لیے۔ انہی ایام میں رنجیت سنگھ بذات خود اپنے گھوڑے لیلا پر سوار ہو کر مرکز منور حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی پر حاضر ہوا تاکہ اس کا قیمتی پتھر بھی لے اڑے۔ گھوڑا 3 بار گرا اور رنجیت سنگھ 3 بار بمشکل بچا۔ پھر حکم دیا کہ یہاں سے کوئی پتھر نہ اکھاڑا جائے، یہ بادشاہوں کا پیر ہے، تاکہ اس کا غضب ہم پر نہ پڑے۔ پھر 500 روپے نذرانہ پیش کیا اور جب تک زندہ رہا یہ نذرانہ قائم دائم رہا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بزرگی اور پاک بازی کی بنا پر جہاں عوام الناس اور بادشاہوں کی نظر میں نہایت ادب و احترام کی وجہ سے دیکھے جاتے تھے، وہاں غیر مسلم بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دلی مرادیں پاتے تھے۔ چنانچہ جب گرو ارجن دیو کے دل میں دربار صاحب امرتسر تعمیر کرنے کا خیال آیا، اس نے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی عبادت گاہ کا سنگ بنیاد ان کے ہاتھوں سے رکھنے کی تجویز کی، جو آپ نے منظور کر لی اور امرتسر تشریف لے گئے۔ ایک سکھ مصنف نے اپنی تصنیف تاریخ امرتسر میں لکھا ہے کہ تالاب بنوانے کے بعد سکھ گرو نے سن 1588 کو ہرمندر کا بنیادی پتھر حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی کے دست مبارک سے رکھوایا۔ اتفاق سے حضرت میاں میر کے ہاتھ سے وہ بنیادی اینٹ الٹی رکھی گئی، جس کو معمار نے اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ اس پر گرو ارجن دیو بہت خفا ہوئے اور کہا کہ ایسے مقدس ہاتھ کی اینٹ تم نے کیوں سیدھی کی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مندر ایک دفعہ تباہ ہو کر پھر آباد ہوگا۔
ایسا ہی ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملہ امرتسر سن 1761 کے دوران یہ مندر تباہ و برباد ہو گیا اور 4 سال کے بعد دوبارہ آباد ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ گرو ارجن دیو نے لاہور آ کر حضرت میاں میر سے درخواست کی تھی کہ وہ ہر مندر کا سنگ بنیاد رکھیں۔ یہ واقعات سکھوں نے اپنی تواریخ میں لکھے ہیں، مگر مسلم مورخین کی کتب میں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جن دنوں میں آپ نے ہر مندر کی بنیاد رکھی تھی، ان دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ گرو ارجن دیو کا رشتے میں بھتیجا ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ بہت ضدی اور لاڈلا تھا۔ اس کے پاس ایک بلی تھی۔ وہ امرتسر سے دور کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ اتفاقاً جب ہرمندر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، وہ بچہ بھی وہاں تھا۔ وہ بچہ ہزاروں قطار رونے لگا۔ حضرت میاں میر سرکار نے گرو ارجن دیو سے پوچھا کہ بچہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک بلی ہے جسے یہ بہت پیار کرتا ہے، لیکن اتفاق سے وہ بلی اس کے گاؤں میں رہ گئی اور یہ یہاں پہ آ گیا۔ اب اس کی اداسی میں یہ رو رہا ہے۔ حضرت میاں میر سرکار نے اس بچے کو بلایا، پیار کیا اور کہا کہ بیٹا، ہم آپ کی وہ بلی ابھی لے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جیسے ہی آپ نے ہاتھ نیچے کیے، وہ بلی گویا اڑ کر فوراً ہرمندر کے سنگ بنیاد والی جگہ سے برآمد ہوئی اور بچے کے پاس آ کر کھیلنے لگی۔ بچہ بہت خوش ہوا۔ اس طرح حضرت میاں میر نے گردوارہ ہرمندر سنگھ کی بنیاد رکھی اور واپس تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔